إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا نصب إلا كفر الله بها خطاياه حتى الشوكة التي يشاكها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمسلم حتى لقي الله وما عليه من خطيئة. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہر قسم کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس پرفتن دنیا میں اور اس دھوکے کے سامان والی دنیا میں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور عافیت، دین اور توحید کے ساتھ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے ڈپریشن، ذہنی تناؤ، الجھن، غم اور نصب اور حسب اور جسے عربی زبان میں اکتئاب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ سے گفتگو کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ ذہنی تناؤ اور ٹینشن اور غم جب انسان بہت زیادہ اس میں الجھ جاتا ہے تو اس کا آخری مرحلہ ڈپریشن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت حفاظت کرے ہم سبوں کی کہ انسان کفر تک اور الحاد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بیماری جو عام طور سے شیطانی وسوسے سے شروع ہوتی ہے اور بہت زیادہ بیجا غم اور ٹینشن لینے سے پیدا ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو شروع میں ہی شرعی رہنمائی حاصل کر کے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں بہت سارے حادثات اور بہت سارے ایسے واقعات جن کو سن کر بھی دہل جاتا ہے کہ انسان خود کی جان تو گنواتا ہی گنواتا ہے، بلکہ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ اپنے پورے گھر کی جان لے لیتا ہے اور اس کے لینے کا ذریعہ سبب بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی گفتگو آج کے بھی خطبے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس بیماری اور اس مرض کا علاج کیسے ممکن ہے۔ آپ بھی معاشرے اور سماج میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، جو گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، بات بات میں چڑچڑاپن، غصہ اور ٹینشن اور غم ظاہر ہوتے رہتا ہے۔ تو آخر اس کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، انہی چیزوں کو کچھ نکات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کو اس کا علاج کرنے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے دعائیں کرنا اور ایک ہے دعاؤں کو پڑھنا، دونوں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ دعائیں کرنا یعنی اللہ رب العزت سے حضور قلب کے ساتھ آپ رب العزت کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیے، اور یہ کسی بھی ایمان والے بندے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ رب العزت کے پاس اپنی بات رکھنے کا، میرے بھائیو۔ اور اللہ کتنا کریم ہے اور کتنا عظیم ہے اور کتنا کرم والا ہے کہ وہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رب العزت سے التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ میرا بندہ گریہ بیزاری کرے، مسکنت ظاہر کرے، تذلل اور خشوع ظاہر کرے، اور میرا بندہ کیا چاہتا ہے میں اس کی مراد کو پوری کر دوں۔ تو آخر جس رب کا یہ وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت پر ہمارا اور آپ کا مکمل یقین ہے۔
تو اس وسیلے کو اپنائیے، اس ذریعہ کو اپنائیے، اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائیے، دعائیں کیجئے، روئیے، گڑگڑائیے، آنسو بہائیے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے گریہ بیزاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حالت کو ضرور بضرور بدلے گا، اور وہ ہر حالت کو بدلنے پر قادر ہے، اور اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی۔ اس لیے اللہ تعالی سے دعا خوب زیادہ کرنی چاہیے۔ ایسے حالات میں بہت سارے بھائی جھنجھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ پہلے دعائیں کرتے تھے تو دعائیں بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ جو ہے ان کی یہ حالت بدلے، اس لیے ان کو دعاؤں سے بھی پیچھے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر محنت کیجئے، اور اپنے آپ کا علاج کیجئے، اور اپنے آپ کے بارے میں کوشش کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیاری دعائیں ہیں، جو نبی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں سکھایا ہے، جن میں سے اکثر دعائیں ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو یاد رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت نہیں تھا، غیر وقت نماز میں نبی علیہ السلام آئے تو اپنے ایک چہیتے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا کہ بہت ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، غم کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ابو امامہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام الہموم والدیون، قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ٹینشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، غم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک صحابی جب غم کا شکار ہوا تو کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ مسجد میں بیٹھا۔ ہم غم کا شکار ہوتے ہیں تو مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کہتا ہے، مسجد میں آنے کو دل نہیں کہتا ہے، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کہتا ہے، کسی کا سامنا کرنے کو دل نہیں کہتا ہے، کچھ بھی اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کے علاوہ وقت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ غم کا سامنا ہے، قرض کا بہت بوجھ ہے، بہت ٹینشن میں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا یہ مسئلہ اسی جگہ سے حل ہونے والا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم ہاتھ پھیلائیں گے اور اللہ رب العزت سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اور اس جگہ میں زیادہ وقت رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ رب العزت کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ ابو امامہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ڈپریشن سے، غم سے، ٹینشن سے، ذہنی تناؤ سے، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کا میرے اوپر غلبہ ہو، قرض کا بوجھ بے حساب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی چھوٹی آیت ہے لیکن بہت بڑی ہے میرے بھائیوں، گزشتہ خطبے میں اس کا تذکرہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بے چینی بڑھ جاتی، اضطراب کا سامنا ہوتا، تو اس کو بہت زیادہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو اپنی دعاؤں میں کہہ کر کے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموم ہموم کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये प्यारी प्यारी दुआएं हैं, हिस्नुल मुस्लिम आपके घरों में मौजूद है, बहुत सारी दुआओं को जमा किया गया है। मेरे भाइयों, इन दुआओं को पढ़िए, इन्हीं दुआओं से हमारी मुसीबतें खत्म होगी, इन्हीं दुआओं से हमारे गुमूम और हवूम खत्म होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी जो हमें दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं के पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा इह्तिमाम करें। और तीसरी बात कि अगर किसी नाहिए से आपको परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, गम का सामना है, बच्ची घर में बैठी हुई है, शादी नहीं हो पा रही है, जवान बेटा डिग्रियां लेकर के बैठा हुआ है, नौकरी नहीं लग पा रही है, माँ टेंशन में घुल रही है, बाप टेंशन में परेशान है, उसको बहुत ज्यादा उलझन का शिकार है, तो मेरे भाइयों, अगर किसी नाहिए से, सेहत के नाहिए से, माल के नाहिए से और किसी नाहिए से अगर कोई तकलीफ है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत सारी नेमतों का एहसास कीजिए। बेशुमार नेमतें हैं रब्बुल इज्जत की। अल्लाह ताला ने फरमाया वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर नेमतों को उड़ेल दिया है, बेशुमार नेमतें फरमाई, जाहिरी भी है और बातिनी भी है। जाहिरी बहुत सारी नेमतें हैं तो हम जानते हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, माल है, ये औलाद है, दीन है, मनहज है, अकीदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें ऐसी अता फरमाई है कि जो हम देखते भी नहीं, हम जानते भी नहीं। तो अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास कीजिए तो आपका गम बहुत कम हो जाएगा और आपका गम खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, टेंशन को, गम को दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि आप बहुत ज्यादा माजी के बारे में ना सोचिए। जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, जो हो गया वो नहीं होने वाला नहीं था, नहीं था मेरे भाई। जो हो जाता है उसके बारे में यकीन रखिए कि वो नहीं होने वाला नहीं था, उसको होना ही था, इसलिए हुआ, उसको कोई टाल नहीं सकता था। और बहुत ज्यादा मुस्तकबिल के बारे में फिक्र ना कीजिए। अगर फिक्र करनी है तो असल जो मुस्तकबिल है, जो आखिरत है, जो मरने के बाद की मुस्तकबिल है, इस दुनिया के बाद वाला जो मुस्तकबिल है, उसकी फिक्र कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो अल्लाह ताला ने वक्त दिया है ना, उसको गनीमत जानिए। हम क्या करते हैं, माजी के बारे में बहुत टेंशन, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, मैं आगे करूंगा, मैं वो करूंगा। बहुत ज्यादा माजी के बारे में, बहुत ज्यादा मुस्तकबिल के बारे में, और जो वक्त है यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली है। अल्लाह ने जो वक्त दिया है इसको गनीमत जानिए, इसका इस्तिकलाल कीजिए। माजी का वक्त तो गुजर गया, आने वाला नहीं है। मुस्तकबिल में आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कहां तक आपको जिंदगी मिलेगी। ये जो अल्लाह ने वक्त दिया है इसको तो गनीमत जानिए, इसको कोशिश कीजिए कि उसको कमा हक़ो इस्तेमाल कीजिए, उसको दीन के लिए, उसको अपनी दुनिया की कामयाबी के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए। बहुत सारे हमारे भाई मुस्तकबिल के प्रोग्राम बना रहे हैं, नहीं मुझे ऐसी नमाजें पढ़नी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और अभी नमाज नहीं पढ़ रहे, अभी नमाज नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो जैसे अजान होगी फौरन मस्जिद में आ जाऊंगा, कोई ऐसा मौका आ जाएगा मैं इतना खर्चा कर दूंगा। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर 10 रुपया नवाजा है तो दे दीजिए, वक्त है, मौजूद है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो जो मौजूदा वक्त है मेरे भाइयों, उस पर जो है ध्यान दीजिए और उस वक्त को मशगूल कीजिए और खाली मत रहिए। और मेरे भाइयों, बहुत अहम चीज ये है टेंशन और गम के खत्म होने का जरिया कि मेरे भाइयों सब्र कीजिए। सब्र आपको बताया गया पिछले खुतबा में कि सब्र करने के साथ और सब्र करने के बाद मसाइल हल होते हैं। अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदों को, यह आजमाइश भी होती है कि इसके अंदर कितनी ईमान की पुख्तगी है, इसके अंदर कितना सब्र पाया जाता है, इसके अंदर कितना बर्दाश्त पाया जाता है, ये रब्बुल इज्जत के लिए कितनी कुर्बानी दे सकता है। तो सब्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
وَإِنَّ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، مصیبت کے بعد کشادگی آتی ہے، مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، پریشانی کے بعد جو ہے سہولت آتی ہے، تنگی کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ تو صبر کیجئے، اور صبر کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، بہت بڑی مصیبتوں کو جھیلا جا سکتا ہے۔ صبر کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے پہاڑوں جیسے غم کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اسلاف کی سیرت کو سمانے کو پڑھیں، اور علماء اور ائمہ اور محدثین اور ہمارے بزرگان جو گزر گئے ہیں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اشارہ کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے، اور بہت دور نہ جائیے، دور حاضر کے محدث کبیر شیخ البانی رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر سے بھری ہوئی زندگیاں ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے غم اور ٹینشن کے ختم ہونے کا ایک ذریعہ بہت زیادہ عمل صالح انجام دینا۔ عام طور سے آدمی جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو کم عبادتیں کر پاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ غم کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں خوب زیادہ عبادت میں جو ہے آگے جانا چاہیے، کیونکہ انہی عبادتوں کے ذریعے سے یہ آپ کا غم ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبادت فی الحرج کہجرۃ الی، جب مصیبت اور تکلیف اور مسائل کھڑے ہوں، غم کھڑے ہوں، ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، میرا دل کہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ لوگ میرے صحابہ ہو، آپ میرے ساتھ بھائی تو دینی ہے ہی ہے، لیکن میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور اس دین کو قبول کریں گے، اور اس دین کی وجہ سے قربانیاں دیں گے، مصیبتوں کو جھیلیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع سے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اے صحابہ، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب، 50 لوگوں کا ثواب ایک آدمی کو ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہم میں سے یا ان میں سے؟ کہنے تم میں سے، یعنی 50 صحابی کے عمل کا ثواب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی کو اس پر عمل کرنے کا ثواب 50 صحابہ کے برابر ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سنت پر عمل کرنا، توحید پر جمے رہنا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوا۔ تو عمل صالح میں جمیے، استقامت اختیار کیجئے، عمل صالح کی طرف بڑھیے، پیچھے مت ہوئیے۔ کتنی بھی مصیبتیں آ جائے، کتنا بھی ٹینشن آ جائے، کتنے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دل کہتا ہے نماز ہی چھوڑ دوں۔ نہیں، نماز مت چھوڑیے، شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کوشش کیجئے، بار بار دل کو متوجہ کیجئے، لیکن اللہ کے لیے نماز نہ چھوڑیے۔ اگر اس نے آپ کو سب سے پیچھے کر دیا تو کہاں لے جا کر کے پہنچائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے جم جائیے اور ڈٹ جائیے اور پیچھے نہ جائیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک بہت بڑا سبب کہ گناہوں سے توبہ کر لیجیے، گناہوں سے توبہ کیجیے۔ گناہوں سے توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ گناہوں کا بوجھ یہ جب سر پہ لگ جاتا ہے تب ٹینشن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ دل کالا ہو چکا ہے۔ اب دل جب کالا ہو جائے گا تب غم کے علاوہ کیا رہے گا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو گناہ کی خطرناکی کو سمجھانے کے لیے کہا ہے میرے بھائی، کہ جب ایک گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں کہ اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دل کا جو کالا نقطہ ہوتا ہے وہ آنسو گرنے کے ساتھ ساتھ صاف ہو جاتا ہے۔
آنسو گرتا ہے اوپر، لیکن اس آنسو سے دل کی سیاہی صاف ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سیاہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر وہ گناہوں سے توبہ کرنے سے اعراض کرتا ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے میرے بھائیوں، کر لیں گے توبہ، بہت وقت ہے۔ کتنا وقت ہے میرے بھائی آپ کے پاس؟ کتنا زندہ رہیں گے ہم؟ کتنے گھنٹے دنیا میں رہو گے؟ سوچئے کہ شیطان کس طریقے سے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ جبکہ ہمارا نظریہ اس کے بالکل خلاف ہے، لیکن جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 1 منٹ کی بھی گارنٹی میں نہیں دے سکتا ہوں، میں 1 دن کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن جب توبہ کی بات آتی کر لیں گے، ابھی وقت ہے۔ کہاں وقت ختم ہو گیا ہے، کہاں ہم مرنے جا رہے ہیں؟ اور جب نظریہ سوچو، پوچھو عقیدہ کیا ہے آپ کا کہ آپ کتنے دن؟ نہیں، ہم کو تو 1 دن کی بھی گارنٹی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں، 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی جلدی ہو سکے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف فوراً بھاگنا اور دوڑنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، مکمل بھروسہ۔ بھروسے کے اور توکل کے دعوے دار تو ہم میں سے اکثر ہیں، سب ہیں، لیکن توکل کسے کہتے ہیں حقیقی معنوں میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا ایک طرف ہو جائے، کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھیے۔ اور ایک بہت بڑا ذریعہ غم کو دور کرنے کا یہ ہے کہ کمزوروں، ضعیفوں، محتاجوں کی مدد کیجیے، اس سے آپ کا غم بہت ہلکا ہوگا۔ اور آپ محسوس کیجئے اس کو، کسی غریب کو آپ نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ نے نوازا ہے، 1000 روپیہ پہنچا دیا اسی گھر پر، دل کو کتنا سکون آپ کو ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جائے تکلیف کو کم کرنے کا ذریعہ بنایا، بڑا سکون محسوس ہوگا۔ اور ایسے آپ جب کرتے رہیں گے، کوئی نہیں ضروری نہیں کہ مالی ہی مدد ہو، جو مدد ہو سکے، جو تعاون ہو سکے، جو موقع ہے میرے بھائیوں، کمزوروں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، ان کی مدد کیجئے، اس سے آپ کے غم کا پہاڑ ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا غم ختم ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں، روزی میں کشادگی اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ واقعہ ذکر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور کئی بار ذکر کر چکا ہوں، ایک بار ایک بھائی نے اپنے بھائی کی جو ہے کیا نام ہے شکایت کی نبی علیہ السلام سے، شکایت یہ کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں دن بھر محنت کرتا ہوں اور روزی روٹی کماتا ہوں، اور یہ میرا بھائی جو ہے اکثر آپ کے درد دروس میں رہتا ہے، اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے، اور مجھے اس کے بچوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خرچ کرو، یہ سعادت ہے، یہ سعادت ہے، شاید اللہ تعالیٰ یہ تم کو جو روزی دے رہا ہے نا، یہ تمہارے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کے غموں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ سب کو ڈپریشن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم، علیکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.